ذہین، بہت مہذب، لیکن جیسے لامذہب تھے، نوجوان تھے، اور میں نے اتنے ذہین نوجوان بہت ہی کم دیکھیں اور اتنے پڑھے لکھے۔ ان سے کچھ موضوعات پہ بات ہوئی تو اس میں ایک تھا ریشنلائزیشن آف گاڈ، کہ اللہ کو عقل کے لیے عقل ہی کے دلائل سے عقل ہی کی بنائی ہوئی منطق کے مطابق ثابت کرنا۔ ریشنلائزیشن اسی کو کہتے ہیں نا، کہ کسی موجود کو یا کسی تصور کو عقل کے اپنے بنائے ہوئے قوانین پر پورا اترتے ہوئے دکھانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ریشنلائزیشن ایک بہت کہیں جہاں ضروری ہے وہاں ضروری ہے، لیکن کچھ معاملات میں یہ ایک فریب ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ تو کیونکہ اگر ریشنلائزیشن آف ریئلٹی یعنی حقیقت کو معقول بنانے کا عمل خود اپنی جگہ قابل اعتبار اور لائق اعتماد ہوتا، تو حقیقت کے حوالے سے عقل کے موقف میں تبدیلی نہ آتی۔ تبدیلی آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں سے نہ میں چلے جانا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تبدیلی میں حقیقت کو بطور کل ریشنلائز کر لیا گیا، عقل کے لیے قابل قبول یا لائق تسلیم بنا دیا گیا۔ اب وہ حقیقت ایک مانے ہوئے تصور کے طور پر عقل کی ملکیت میں جب آتی ہے، تو پھر وہ حقیقت کے جو عقلی ریشنلائزڈ اجزاء ہوتے ہیں، ان میں وہ اس کل پر اعتقاد اور اعتماد اور تسلیم رکھتے ہوئے اپنے ماننے اور قبول کرنے کے بعض اسالیب بدلتی رہتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حقیقت بطور کل تسلیم ہو گیا، ریشنلائز ہو گیا، لیکن یہ کہ اپنے ریشنلائز ہونے کے بعد بھی اس کل کے اجزاء اور ان اجزاء کی ترتیب یا ان اجزاء کے تال میل پر عقل اپنا موقف بدلتی رہے، یا دو حقیقت کو تسلیم کر لینے والی عقلوں میں فرق رہ جائے، انداز تسلیم میں، اس کی تفصیل میں، اس کے اسلوب ادراک میں اور اس کے بیان میں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عقل کے پاس جیسے موٹر کار ہوتی ہے نا، کہ اس میں ایک اسپیئر ویل بھی ہوتا ہے، تو عقل کے پاس کئی اسپیئر ویلز ہوتے ہیں۔ وہ عقول، وہ عقلیں بھی جو ایک کو الف کو مانتی ہیں، تو اس کو ماننے کے دلائل پر ان کا مشترک اور متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری تو زیادہ سخت لفظ ہے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عقل کے پاس دلائل کا ایک گودام ہوتا ہے، اور وہ اس میں اس گودام میں سے کچھ چیزیں باہر پھینکتی رہتی ہے، کچھ چیزیں دوبارہ یعنی کچھ چیزیں داخل کرتی رہتی ہے۔ تو عقل کا مزاج استدلال، نظام استدلال، وہ علم کی ترقی، ماحول کی تبدیلی وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اس بات کو اگر ہم اس طرح کہیں کہ حقیقت عقل کا مدلول ہے،
مدلول کہتے ہیں کہ عقل نے اپنے ہی بنائے ہوئے نظام استدلال کی پابندی کرتے ہوئے حقیقت کو قبول کر لیا، حقیقت کو مان لیا۔ تو اس مانی ہوئی حقیقت کی عقلی رسائی یعنی اس استدلال کا انداز بدلتا رہتا ہے۔ تو مدلول ثابت ہے، قائم ہے اور عقل میں محفوظ ہے، لیکن یہ کہ وہ عقل اس کے لیے بار بار پرانے استدلال کو رد کر کے نیا استدلال بناتی رہتی ہے، یا یہ کہ کوئی عقل جو ہے وہ کسی اور استدلال سے اس مدلول تک پہنچتی ہے، دوسری عقل کسی اور منطق سے اس مدلول کو بطور کل تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ عقل کی خلقت میں داخل ہے۔ تو مثال کے طور پہ عقل کے جو مسلمات ہیں یعنی تسلیم کیے ہوئے، تو تسلیم کیے ہوئے حقائق، تو ان میں مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں، گو کہ یہ بہت ٹیکنیکل مثال نہیں ہے، محض سمجھانے کے لیے ہے کہ عقل وجود کو اتنی شدت سے مانتی ہے کہ گویا اسے جانتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انداز تعقل ہوتا ہے کہ عقل اس حقیقت کے بارے میں ایسی اٹل تسلیم کا رویہ رکھتی ہے کہ اس رویے سے خود اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اسے جانتی بھی ہوں، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ اس کو اپنے ہی بنائے ہوئے معیارات علم پہ پورا اتار کے دکھاؤ تو وہ عاجز رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے مثال طور پر ایک مسلمہ وجود ہے، تو وجود کے بارے میں عقل اس حال میں رہتی ہے کہ یہ جیسے اسے جانتی ہے، اس کا علم رکھتی ہے، لیکن یہ جن شرائط اور جس فضا میں وجود کو ایک حقیقت مستقلہ کے طور پر قبول کیے ہوئے ہے، انہی شرائط کو اگر لاجک کے سپرد کر دیا جائے یا انہی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے عقل سے یہ مطالبہ کر دیا جائے کہ وجود کے علم کے اس حال کو علم کی اس تعریف کے مطابق کلینکلی ثابت کرو جس تعریف کو پورا کر کے تم چیزوں کو جاننے کا تجربہ، عادت یا مزاج یا روایت رکھتی ہو۔ تو عقل اپنے اس طرح کے مسلمات کو علم کے ان معیارات پر مطلب ان کسوٹیوں پر کسنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر عقل اپنی قابل ادراک حیت میں، اپنی معلوم فطرت میں کچھ ایسے اٹل مسلمات رکھتی ہے جن کا علم محال ہو جانے کے باوجود وہ ان پر سوال نہیں اٹھاتی، ان کے ساتھ تشکیک کا رویہ نہیں رکھتی۔ مثال طور پہ وجود، مثال کے طور پہ تصور انا، مثال طور پہ زمانہ، مثال طور پہ میٹر وغیرہ۔ تو یعنی پرائم جو میٹر، تو عقل کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان مسلمات کو وہ علم
بنانے کی کامیاب کوشش کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورتحال میں جو خدا کا آئیڈیا ہے، خدا کا آئیڈیا ریشنلائز ہونے کا اسی طرح عقلی اور علمی حق رکھتا ہے جس طرح مثال کے طور پہ وجود کا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے پیرلل دوسری روایت یہ ہے کہ عقل ارادے اور ضرورت اور قوت کے تابع ہے۔ یوں کہہ لیں کہ عقل نظریے کے تابع ہے، ایسا نظریہ جو خود کو قوت بنا چکا ہو۔ نظریے کی منزل ہوتی ہے پاور بن جانا، کیونکہ نظریہ بائنڈنگ ہوتا ہے نا، تو بائنڈنگ ڈسکورس پاور کی کمک کے بغیر یا پاور خود پاور بنے بغیر اپنا بائنڈنگ ہونا وجود میں نہیں لا سکتا۔ تو پھر بعض فیصلے ہوتے ہیں، بعض انسانی خواہشات میں تغیرات آتے ہیں، انسانی ضروریات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ایمپیریکل سطح پر ایک ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے جہاں آدمی اپنے اور دنیا کے تعلق میں پرانے اسالیب یا اصول یا تصورات کو ترک کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے منصوبوں، اس کی ضرورتوں یا اس کے بعض تصورات کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو وہ دنیا کی ایک تعریف متعین کرتا ہے، خود اپنی ایک تعریف فکس کرتا ہے یا ایک نئی تعریف سے اپنے آپ کو گزارتا ہے، یعنی آدمی اور دنیا کو ری اینٹیفائی کرتا ہے، ری اینٹیفیکیشن کے عمل سے گزارتا ہے۔ یہ سب کچھ کسی عقلی تقاضے پہ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ سب کچھ طاقت یا ضرورت یا خواہش کے مطالبے یا زور پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جن تبدیلیوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے اس کے مفادات کا ایک ماحول ہے جس کا کچھ حصہ وہ خود سے بناتا ہے، کچھ حصہ اس پر جبر کی طرح عائد ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسانی مفادات کا ماحول بدل جائے تو پھر عقل اپنے ان مسلمات سے پیچھا چھڑاتی ہے، اپنے تعقل کے بنیادی مادے کو ایسے آئیڈیاز سے لا تعلق کرنے کی کاوش کرتی ہے جو آئیڈیاز اپنی تسلیم شدہ حالت میں اور اپنی ایک پروسیس آف ایکچوئلائزیشن میں وہ اس کے فوری مقاصد اور مفادات سے متصادم ہوں، کیونکہ ان مفادات یہاں اخباری معنی میں نہ لیا جائے، یہاں ذرا سا بڑے معنی میں، کیونکہ دین بھی مفاد پورا کرتا ہے، مطلب مفاد کو اس طرح لیا جائے۔ جو آئیڈیا اپنی جزوی اطلاقی حالت میں بھی، یا یوں کہہ لیں کہ جو بائنڈنگ تصور اپنی اطلاقی حالت میں میرے موجودہ مفادات کی تکمیل میں رکاوٹ بنتا ہے اور اس کو عقل اپنے خانہ تسلیم سے خارج کرتی رہتی ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، یا خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ عقل پابند ہے ارادے کی اور اس ضرورت کی جس کی پشت پناہی ایک قوت کر رہی ہو، وہ قوت چاہے تہذیبی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے ذوقی ہو، جو بھی ہو، مطلب یہ کہ وہ ایک، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی اجتماعیت کی تشکیل کرتی ہے،
اجتماعیت کی تشکیل کے عناصر میں تبدیلی نظریات سے کم قوت سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قوت گویا ذہن کو تابع ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو اس پہ چاہیں تو کچھ لٹریچر پڑھ لیں۔ تو جس صورتحال میں ہم ہیں اس میں ہم علم کو پابند بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے مفادات سے مناسبت رکھنے والا آئیڈیا کریٹ کرے، یعنی ہم معلوم کو متعین کر کے، معلوم کو فکس کر کے اب علم کی تمام سرگرمیوں کی اجازت دے رہے ہیں یا علم کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں، یعنی معلوم پہلے ہے اور علم کی فعلیت اور اس کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کے حدود بعد میں ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ آج کا نہیں، معلوم ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور اس معلوم کی روشنی میں تصور علم پیدا ہوتا ہے۔ تو جب تک معلوم کلاسیکل تہذیبوں میں میٹافزیکل تھا، اب یہ مذہبی معنی میں چاہے لے لیں چاہے فلسفیانہ مفہوم میں لے لیں، کہ جب تک انسان اپنی کلیت کے ساتھ معلوم کی میٹافزیکیلٹی پر متفق تھا، اس وقت تک میٹافزکس کی بنیاد پر علم ڈیفائن ہوتا تھا۔ لیکن جب امپیریسزم کا راج ہو گیا، امپیریسزم کا غلبہ ہو گیا اور امپیریسزم انسان کی مجموعی خواہشات اور مفادات کو پورا کرنے میں زیادہ معاون ثابت ہو گیا، تو پھر اب معلوم امپیریکل ہے، میٹافزیکل نہیں رہا۔ اب علم کی تعریف بھی امپیریسزم کے حوالے سے ہوگی، یعنی کہ نان امپیریکل معلوم اب گویا علم کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس بنیادی پیراڈائم شفٹ میں جن چیزوں جن بائنڈنگ آئیڈیاز سے جن کو عقل اپنے مرکزی میلان اور رغبت اور تسلیم کے ساتھ قبول کر چکی ہوتی ہے، ان میں سے ایسے آئیڈیاز کو خارج کیا جاتا ہے جو اس امپیریکل پروجیکٹ سے مناسبت نہ رکھتے ہوں، جو اس امپیریکل معلوم پہ رکنے کو گوارا نہ کرتے ہوں اور اس پورے امپیریسزم کے دائرے میں پیدا شدہ مفادات سے ٹکراؤ رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان آئیڈیاز میں جن سے عقل اپنے ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے، ان میں ایک آئیڈیا آف گاڈ ہے۔ تو جس پہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ریشنلائزیشن ایک فراڈ ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ارادی ہوتا ہے۔ یہ مطلب کہ حقیقت اور عقل کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عقل حقیقت کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ کرنے کی لیاقت رکھتی ہو، بالکل نہیں۔ حقیقت کو ماننے کا عمل ایک وجودی شعور کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ وجودی شعور اگر طاقت یا پورے ہیومن پرسپیکٹیو پر حاوی ہو تو عقل اس وجودی شعور کو سرو کرتی ہے، یعنی میٹافزکس کو فرض کیا اپنا مین پرسپیکٹیو بنا لیتی ہے، پھر کبھی امپیریکل پرسپیکٹیو کو اپنا میجر سول پرسپیکٹیو بنا لیتی ہے۔ تو اس بات کی عقلاً کوئی اہمیت نہیں ہے کہ موجودہ زمانے کی نفسیات، موجودہ عہد کا فلسفہ، موجودہ عہد کی سائنسز، نیچرل سائنسز، یہ خدا کے تصور کی تائید کرتی ہیں یا نہیں،
کیونکہ ہم ان کے تائید نہ کرنے کے رجحان کو ڈیفائن کرنے کی عقلی بنیاد رکھتے ہیں کہ کیونکہ خدا کا بائنڈنگ آئیڈیا ان سب کے اپنے اپنے پروجیکٹس سے، ان سب کے اپنے اپنے مقاصد و مفادات سے متصادم ہے، تو لہٰذا یہ کہ یہ ایک علم کا، علمیت کا، تعقل کا ایک طوق ہے جو انسانی شعور کو پہنا رہی ہیں، تاکہ کوئی آئیڈیا عقل کی ایکٹیو پوزیشن کے لیے بائنڈنگ نہ بنے۔ واضح ہے نا؟ تو پہلی بات واضح طور پہ میں آج کا اس کو ہم انشاءاللہ علمی انداز سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ موجودہ زمانے میں، یعنی موجودہ زمانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جہاں علم تجربی، حسی، مشاہداتی یا ذہن کی عادت تجرید کو پورا کرنے کے لیے ریاضیاتی ہو گیا ہے، وہاں ریشنلائزیشن آف گاڈ کا موضوع یہ ایک فراڈ ہے، کیونکہ یہاں عقل کو اس بات کی اسپیس ہی نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے آئیڈیا آف گاڈ کو اس کی اوریجنل لاجک کے ساتھ ماننے کا کوئی ایسا راستہ پالے جس راستے کی موجودہ صورتحال میں کوئی سگنیفیکنس اور ایفیکٹیوٹی ہو۔ واضح ہے نا؟ تو اس میں بالکل اس روب میں نہیں آنا چاہیے کہ موجودہ علوم کیا کہیں۔ ہر زمانے میں موجودہ علوم اب متروک علوم ہیں، تو مستقبل میں یہ علوم بھی متروک ہوں گے۔ تو نظریات یا بائنڈنگ آئیڈیاز کا تعلق تعقل سے زیادہ قوت سے ہوتا ہے۔ وہ قوت تہذیبی ہوتی ہے، وہ قوت سیاسی ہوتی ہے، وہ قوت علمی ہوتی ہے، وغیرہ اخلاقی ہوتی ہے۔ مطلب قوت کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آئیڈیا کو ایسا اسٹیبلش کر دے ایکچول دنیا میں کہ اسے ماننا ہے یا تو رغبت سے یا کراہت سے، ماننا بہرحال ہے، ٹھیک؟ تو ماننے کی اقدار جب بدل جائیں تو عقل ہمیشہ بدلی ہوئی اقدار کی کنیز ہوتی ہے۔ عقل اقدار کو بدلتی نہیں ہے، اقدار کو صرف قوت سے بدلا جاتا ہے۔ عقل قوت کی خادمہ کے طور پر ایگزسٹنگ یعنی گیون ویلیو سسٹم کی پابندی کرتی ہے۔ تو یہاں پہلا سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ جیسے کلاسیکل علوم میں عقل کی 6 قسمیں کی جاتی تھیں، یہ مطلب ارسطاطالیسی روایت، یعنی ارسطو کی روایت میں ریزن اور انٹیلیکٹ میں کیا فرق ہے۔ مولانا روم نے فرمایا نا کہ عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کہ ریزن نے انٹیلیکٹ کو بدنام کر دیا۔ تو ریزن اور انٹیلیکٹ نہیں ریزن ذہن اور صورت کے تعلق، یعنی ریزن عالم صورت میں کام کرتی ہے اور انٹیلیکٹ عالم حقائق کی تحقیق کرتی ہے۔ انٹیلیکٹ پیسو ہوتی ہے، ریزن ایکٹیو ہوتی ہے۔ انٹیلیکٹ حقائق کو قبول کرنے کی قابلیت ہے اور ریزن صورت پر تصرف کرنے کی قوت ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ دو عقل کے دو ہی آبجیکٹس ہیں نا، فارم اور ریئلٹی۔
فارم یا فلسفے میں کہیں تو سبسٹنس یا ایسنس، یہی دو موضوع ہیں نا عقل کے، تیسرا تو کوئی موضوع نہیں ہے۔ تو ایسنس یا ریئلٹی یا سبسٹنس سے تعلق پیسیوٹی پر مبنی ہے، اور فارم سے نسبت عقل کے فعال ہونے کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ریزن اور انٹلیکٹ میں فرق ہے۔ جیسے یہ کہ مولانا ہی کا ایک شعر ہے کہ شش جہت حد دست، کیا عقل گوید شش جہت حد دست و بیرون راہ نیست۔ یہ دوسرا، یہ تو کئی مرتبہ یہ شعر پڑھا گیا ہے نا، عقل گوید راہ نیست، عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا۔ یہ جو عقل ہے یہ کون سی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں یہ بس حد ہیں، ان سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، ان سے باہر نہ شعور ہے نہ وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ لگانے والی عقل کون ہے؟ ریزن ہے۔ تو عشق کیا ہے؟ عشق یہاں انٹلیکٹ کا نمائندہ ہے کہ عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے انٹلیکٹ اور پیشن جڑواں بچوں کی طرح ہیں، ریزن اور پیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انٹلیکٹ اور پیشن جڑواں بچے ہیں، انٹلیکٹ بغیر پیشن کے انسانی شعور میں کوئی جگہ نہیں رکھتی۔ یہ شعر کتنا خوبصورت ہے، اس شعر کو روزانہ 2-4 مرتبہ ذرا خوب جوش سے پڑھا کریں تو شخصیت میں بلندی پیدا ہو جائے گی، مطلب گارنٹیڈ کہ عقل کہتی ہے کہ یہ 6 جہات آخری حد وجود و شعور ہیں اور ان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اور لیکن عشق آ کے پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ تمہارا تو یہ تصور ہے، عقل سے کہتا ہے کہ تمہارا تو یہ تصور ہے کہ 6 جہات حد آخر ہیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ حد آخر نہیں ہے، میں ان کو پھلانگ کے بارہا گیا ہوں اور واپس آیا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ایمان کی ساخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن کی زیادہ رکھی ہے، تصور کی کم رکھی ہے، کمٹمنٹ کی زیادہ رکھی ہے، نالج کی کم رکھی ہے۔ یعنی ایمان کے بارے میں ہم سب چاہے وہ کتنے عاقل ہوں اور کتنے بے عقل ہوں، سب متفق ہیں کہ ایمان کا کانٹینٹ عقل کی، علم کی تحویل میں نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ بات بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ ایمان بالغیب یہی کہتا ہے نا کہ عقل کی تحویل میں نہیں آ سکتا، یعنی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو جس چیز کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ نے اسے عقل میں ٹھونسنے کے بجائے اس سے ہمارا تعلق ذہنی سے زیادہ وجودی بنا دیا، اور ایمان کی شعور میں پریزنس کو علمی سے زیادہ عینی اور پیشن والی بنا دیا۔
تو ایمان نالج فارم نہیں ہے، ایمان ایک ہمہ وقت چلتی ہوئی ویو آف پیشن ہے جو عقل کو بھی سیراب اور شاداب رکھتی ہے۔ شیر سے مطلب بظاہر لگتا ہے کہ مطلب بیرون کا مطلب ریزن کہ ہم بیرون کا مطلب آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن مطلب رسائی سے انکار جیسے کیسے ہے؟ نہیں، یہ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ عقل نے سنا عشق کو کہ باہر بھی کچھ ہے، تو پھر اس نے تردید کی کہ نہیں باہر کچھ نہیں ہے، یعنی خود باہر یہ اس ریزن کا آئیڈیا نہیں ہے جو اس کا انکار کر رہی ہے، کیونکہ عقل اپنے اندر پیدا ہونے والے آئیڈیا کا انکار تحکم سے نہیں کرتی، قطعیت سے نہیں کرتی۔ تو اگر یہ آئیڈیا ہوتا، ہاں یہ پورا عقل کا آئیڈیا ہے کہ شش جہت حد دست، یہ ہے عقل کا آئیڈیا، کیونکہ اس کا عقل کو ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ اس کا آئیڈیا ہی ہے نا، اس حد تک وہ پہنچی تھوڑی ہے۔ تو خیر کیا کہہ رہے تھے، ہاں تو اس بات سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی زمانے میں پیدا ہونے والے علوم اپنے اصول موضوعہ کے اعتبار سے وہ تصور خدا سے مغایرت پیدا کر چکے ہیں، یہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ عقلی دلیل ہے ہی نہیں کہ موجودہ زمانے میں عقل کے لیے تصور خدا اجنبی ہو چکا ہے، مطلب یہ دلیل عقلی نہیں ہے۔ یہ ہم کہیں گے کہ جب ہم کہیں گے موجودہ زمانے کی صورتحال جب بیان کریں گے تو ایک واقعے کے طور پر تو یہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کا انکار کر دینے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ موجودہ زمانہ اس پورے ایک سینٹر بنا چکا ہے، ایک ایپسٹیم بنا چکا ہے کہ محسوسات اور محسوسات ہی کی بنیاد پر بننے والے تصورات سے آگے علم کا وجود نہیں ہے، عقل کا کردار نہیں ہے۔ یہ موجودہ ذہن اس دعوے پہ کھڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عقل کا کردار تجربیات سے باہر نہیں ہے تو عقل میں تجرید اور تجربیات سے باہر تصور سازی کی جو رو چل رہی ہے اس کو کیا نام دیں گے؟ یعنی عقل اپنی فطرت کے خلاف کر رہی ہے اس طرح کی تصور سازی کا عمل، ٹھیک؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس چیز کو آپ حسی کہتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں محسوس کہتے ہیں اس معلوم کو جس کی شہادت حواس دیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ محسوس ہے، یعنی حس سے فراہم ہونے والا علم۔ تو ہم کہیں کہ یہ دیوار محسوس ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کا تجزیہ کر کے تنقید کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیوار محسوس نہیں ہے، معقول ہے، کیونکہ حواس نے اسے نام نہیں دیا، نام اسے عقل نے دیا ہے۔ تو دیوار کے علم میں سب سے بڑی جو فائنل ٹچ ہے وہ دیوار کا نام اور اس کا مصرف ہے، تو وہ حواس نے نہیں نہ نام دیا ہے نہ حواس نے اس کا مصرف نکالا ہے، تو اس کی پوری جو کانشس فارم ہے وہ عقل نے بنائی ہے، تو اس کو محسوس نہ کہو، اسے معقول کہو آپ، کیونکہ عقل
حواس سے اپنی ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتی ہے۔ عقل کا کوئی تجربی، حسی، مشاہداتی علم ایسا نہیں ہے جو حواس کی بس جیسے حواس کا عکس ہو۔ عقل اس پر حکم لگاتی ہے، اسے نام دیتی ہے، اسے ڈیفائن کرتی ہے، اور وہ حکم اور وہ ڈیفینیشن آبجیکٹ پر زائد ہے، آبجیکٹ سے کشید نہیں کی گئی ہے۔ حسی علم تو وہ ہوگا نا کہ دیوار نے بتایا کہ میں دیوار ہوں، میرے کان نے سن لیا، میری عقل نے محفوظ کر لیا، اب کہیں گے کہ یہ حسی علم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب طرح کی فریب کاری ہے۔ اور پھر امپیریسزم، جیسے امپیریسزم عقل کا لنگ ہے، لنگ سمجھتے ہیں نا، عقل کا لنگڑا ہو جانا، یہ عقل کا اندھا پن ہے۔ اس کے نتیجے میں خود عقل کی بھی توہین ہوتی ہے اور آبجیکٹ کی بھی تحقیر ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس کے سلسلے نسب سے نکال دیتے ہیں، ہم اسے بے حقیقت کر دیتے ہیں۔ امپیریکل علم کی انتہا کیا ہے؟ اگر امپیریسزم کو اس کے ٹرو معنی میں اپلائی کیا جائے تو امپیریسزم کی حقیقت یہ ہے کہ فارم ہی فارم ہے اور فارم بے حقیقت ہے۔ تو یہ گویا سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کو جیسے سکیڑ دیتا ہے یہ امپیریسزم۔ تو واضح، خیر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں پیدا ہو جانے والی کسی پہلے سے مسلم آئیڈیا سے عقل کی مغایرت، اسے دلیل بنانا عقلاً جائز نہیں ہے، کیونکہ عقل کے حقیقت کے موجود ہونے کے بارے میں عقل کا کوئی ایک ورژن زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ٹالمی کہہ رہا ہوگا کہ زمین ساکن ہے اور چپٹی ہے ایک میدان کی طرح، تو اس زمانے میں زمین کو چپٹا اور ساکن کہنا مطابق عقل تھا یا نہیں تھا؟ یعنی زمین کو ٹالمی کا ساکن کہنا یہ ایک ویلڈ علم تھا یا نہیں تھا؟ افلاطون کہہ رہا تھا کہ ایک ہائرارکی آف ٹرانسینڈنٹ فارمز ہے، اممیٹیریل فارمز ہے، تو ان کی ایک لوکیشن ہے۔ تو کیا اس لوکیل آف فارمز کی تحقیق جو افلاطون کر رہا تھا، وہ تحقیق تعقل تھی یا نہیں تھی؟ اور اس تحقیق سے برآمد ہونے والے نتائج علم کہلانا کوالیفائی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ذہن کا سب سے بائنڈنگ آئیڈیا وہ آئیڈیا آف کریٹر ہے۔ یعنی ذہن کی عادت کازیشن ہے۔ یعنی علم کسے کہتے ہیں؟ کازیشن کے عمل کا درست ہو جانا یا درست مان لینا، یہ علم ہے۔ یعنی کازیشن ذہن میں آ جائے تو یہ علم ہے۔ آبجیکٹس میں کازیشن اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں کازیشن، یعنی کہ ہر کانشس فارم کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول پر آ جائے تو اس کا جو نتیجہ ذہن پہ مرتب ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ تو ذہن کازیشن کے بغیر کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل آبجیکٹ سے کوئی کورسپونڈنس نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو آج بھی مانا جاتا ہے کہ ذہن کی خلقت ہے چیزوں میں کازیشن دریافت کرنا یا ان پر نافذ کرنا۔ تو اس عادت، اس فطرت، اس خلقت کے نتیجے میں یا اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کازیشن کی یہ عادت اس وقت تک پڑ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آئیڈیا آف گاڈ، مدر آف آل آئیڈیاز نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ گاڈ کون ہے؟ جہاں کازیشن جو ہے وہ اپنے وجود کا جواز پاتی ہے۔
واضح ہے یہ بات. تو خیر اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ میں پھر چوتھی پانچویں بار کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور علمی اعتبار سے تاریخ انسانی کا پست ترین دور ہے. تو اور یہ مطلب ذہن ہونے سے ذہن کو بائی پاس کر کے علم کی تعریف کر رہا ہے، یعنی یہ ذہن کو نظر انداز کر کے علم کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو یہ گویا بدترین پستی ہے کہ اس میں ذہن معوف ہے اور علم جو ہیں وہ حوادث کی طرح ہیں، واقعات کی طرح ہیں، یا سائنس کے پیدا کی اعلان کردہ امکانات کی طرح ہیں. کانسیپٹ میٹر اس کو آپ امپیریکلی نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے درست ہے، یہ بات کی ریشنل فیلیئر ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کانسیپٹ آف میٹر ہے اس سب کی ابتدا کسی نہ کسی اسپیسیفک اصل میٹیریل سے ہوئی ہے. ہاں یہی کہتے ہیں. تو وہی ہم دکھا رہے ہیں نا کہ ایک تو ان کے علم کی تشکیل کے مراحل ہیں، وہ روایتی مراحل علم سے مختلف نہیں ہیں، مطلب اس سے ملتے جلتے ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس علم کے حدود اور اس علم کے نتائج، اس علم سے بننے والے ریشنل ججمنٹس، اس میں جو وہ ضد کرتے ہیں وہ خود ان کے آرڈر آف نالج سے میل نہیں کھاتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نان امپیریکل آئیڈیا وہ تمام امپیریکل علوم کی متاع واحد ہے، تو آپ نان امپیریکل آئیڈیا کو وزن کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کسی اور نان امپیریکل آئیڈیا کے لیے قبولیت سے پہلے ہی قدم پہ منکر کیوں ہیں؟ یہ ہمارے خیال میں یہ ان کے موقف میں ایک بنیادی اندرونی تضاد ہے. یہ جو اسٹریس ہے میٹافزکس والا کہ گاڈ کے کنسیپٹ اوپر عقل کے ساتھ ساتھ عقل تسلیم اس کو بھی کرتی ہے، تو بنیادی یہ وہ کہتے ہیں عقل تسلیم ان کے نزدیک نہیں ہے. موٹی سی بات کرتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری جو پوزیشن ہے سوسائٹی کی، میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں، اگر اس میں ترقی کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے یا بیٹرمنٹ کے لیے، میں مطلب اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، یہ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہ اس کے بغیر بھی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوئے گا، تو پھر بات ہی ختم ہے. نہیں، بات ختم تو یہ ذرا ختم کرنے میں آپ نے جلدی کر دی. ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ بھی ہاں جی قیامت آئے گی اور اس کے بعد سارے حالات ہوں گے، ان سے بچنے. نہیں، بلا شبہ نہیں ہے، لیکن آپ بات کو ختم کرنے میں جلدی نہ کیجیے کہ یہ بات یا مسئلہ مک نہیں گیا ہے. یہ ہے کہ کائنات کے میکینکس کو جاننے کے لیے کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کائنات کا کہ کلینکل میکینکس کو جاننے کے لیے کائنات کے سائنسی تحقیقات میں کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہے. وہ سائنس خود اپنے زور سے بڑھ جاتی ہے، لیکن انسان کو ڈیفائن کرنے کے عمل میں خدا کے آئیڈیا کی عقلی ضرورت بھی ہے. خدا کی اخلاقی، انسان ایک اخلاقی وجود ہے. اس کی ترقی اور اس کے زوال کا مطالعہ کرتے وقت اس کے اخلاقی وجود ہونے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کی فلاح کا کوئی تصور اسے اخلاقی وجود سے ہٹا کر نہیں کیا جانا چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے. پھر اس کی تفصیل میں آخرت، قیامت اور یہ سب آتی ہے، لیکن ہمارا بنیادی جو آئیڈیا آف مین ہے وہ یہ کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے
کیونکہ یہ معاشرتی، جیسے ارسطو نے کہا تھا نا کہ معاشرتی حیوان ہے، تو کیونکہ انسان اپنی اجتماعیت کو بعض نظریات کی روشنی میں چلانے کا عادی ہے، مجبور ہے، اس کی روایت رکھتا ہے، تو اس لیے یہ اخلاقی وجود ہے، یہ سینس آف ایسوسیشن رکھتا ہے اور اسے اپلائی کرتا ہے۔ تو اس کے اخلاقی وجود ہونے کا اعتبار خدا کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے، یعنی مقدمہ سے مراد ہے کہ ہماری روایت کا یہ مقدمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا تصور انسان دوسرا ہے، تم نے اس تصور انسان کے مطابق اس کی راحت، اس کی ترقی اور اس کا سب کا سامان کر دیا ہے، لیکن ہمارے تصور انسان میں تمہاری ترقی کا اس بات کر لینے کے بعد بھی ایک بہت بھیانک خلا باقی رہتا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ ایک اطمینان سے بات کریں گے، اس کے کوئی آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اطمینان۔ پتہ نہیں مجھے ٹائمنگ کا پتہ نہیں، آپ لوگوں کا ٹائمنگ۔ ہاں نہیں، وہ اس میں جو ہے نا، اس میں وہی بات، اس پہ غور فرمائیے گا، پھر جب چاہے کر لیجیے گا بات، کہ انسان کے اخلاقی وجود ہونے، انسان کے عبداللہ ہونے سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے کسی بھی ڈسکورس آف نالج میں۔ علم امکان خطا کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ایمان ہمارے علم کے اس بنیادی نقص سے ٹرانسینڈ کر کے ہمارے شعور کو ایک نئی حالت فراہم کرتا ہے، ایک نئی سطح فراہم کرتا ہے۔ تو ایمان شعور کی جس سطح پر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ سطح کوئی شعور کی دیگر فیکلٹیز سے لا تعلق نہیں ہے جو ہم نے رکھ رکھی ہے، وہ دیگر فیکلٹیز سے متعلق ہے اور ان کے تعلق سے کمزور یا مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ مطلب ایمان کیا مطلب ہے کہ رٹ لینے کی بات ہے، سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو رٹ لیا، اس کے الفاظ کو رٹ لیا اور بس بیٹھ گیا، بالکل یہ مطلب نہیں۔ ایمان اعلیٰ درجے کا شعور فراہم کرتا ہے خالق کے بارے میں اور مخلوق کے بارے میں، اور ایمان وہ پرسپیکٹو فراہم کرتا ہے جس کی پابندی کرتے ہوئے ہم امکان خطا سے بھرے ہوئے علوم پیدا کر سکتے ہیں۔ ایمان ہمارے علم میں صحت کا ضامن نہیں ہے، ایمان ہمارے علم کے اوریجن اور پرپز میں صحت کی ضمانت دیتا ہے۔ یا وہ ارادے اور قوت کے تابع ہوتی یا بائنڈنگ اور تصور جو ہے وہ یا کوئی ارادہ ہے اور اس کے تابع ہوتی، تو یہ بائنڈنگ تصور یا ارادہ جو ہے یہ انٹلیکٹ کا بھی ہوتا ہے، انٹلیکٹ میں سچویٹڈ ہے ہم۔ تو بائنڈنگ، ایک جو بائنڈنگ ہولنس کے بغیر انسانی عقل کام ہی نہیں کر سکتی، یعنی حدود کے بغیر علم کی تشکیل کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور نتیجے کے پیشگی تصور کے بغیر علم کی تکمیل ناممکن ہے۔ تو یہ لوگ بھی، ان کے پاس بھی اوریجن آف نالج بھی ہے، اینڈ آف نالج بھی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، تمہارے ایکٹ آف نالج سے ہمیں نہیں اختلاف، تمہارے اوریجن اور اینڈ آف نالج سے ہمیں اختلاف، کہ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کائنات میں کا سائنسی، بالکل ٹھوس سائنسی تجزیہ کروں، اس پیشگی یعنی اوریجن کے ساتھ، اس پیشگی تیقن کے ساتھ کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا انبار ہے، کائنات کے بارے میں میرا غلط علم بھی اللہ کی حضوری کا ایک حال فراہم کرتا ہے، یعنی غلط علم بھی، مطلب اس سے فرق نہیں پڑے گا سائنس کا
کہ یہ کائنات خدا کی مخلوق ہے اور اس کا ہر جز اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی نشانی کے طور پہ موجود ہے۔ تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ پانی کا جو تم نے وہ بتایا ہے کہ H2O یہ غلط ہو گیا، لیکن H2O کو مان کر پھر میں کہوں، مطلب ماننے کا جو دریافت کرنے کی جو ایک نشاط ہوگی میرے ذہن میں، ایک کامیابی کا احساس جو ہوگا، اس احساسات کی بنیاد ایک للہیت پر ہوگی۔ یہ ہے اوریجن اور پرپز آف نالج۔ تو اس سے باقی بیچ کے جو فنکشننگ ہے یا نتائج ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو کائنات کے مخلوق ہونے پر جس نے سب سے کاری ضرب لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے، جو گو کہ تمام سائنسی تھیوریز کے مقابلے میں تھیوری آف ایولیوشن میں بہت بڑے بڑے گیپس ہیں، بہت بڑے بڑے رخنے ہیں، لیکن ان رخنوں کی موجودگی میں اس کو ایک سائنسی عقیدے کے طور پر معلوم کر لیا گیا ہے، اسے کلینکل ٹیسٹ سے گزارے بغیر۔ تو اب یہ انٹینشنل ہے نا۔ آپ نے مغرب نے کتنے 50 سال تقریباً یا اس سے زیادہ آپ نے تھیوری آف انسرٹینٹی کو دبائے رکھا۔ اب وہ خود سے ابل کے آئی وہ جو کوانٹم میکینکس وغیرہ میں، لیکن تھیوری آف انسرٹینٹی یعنی ہائزن برگ کے گلا گھونٹنے کا عمل اسی مغرب میں ہو رہا تھا جو مغرب سائنسی ترقی کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ تو بہت سارے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، بہت سارے تصورات کو سرو کرنے کی نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں، وہ اپنے باہر کے تصورات کو غلط ہونے کی بنیاد پہ رد نہیں کرتے، بلکہ ان کے مفید مطلب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ عسکری صاحب نے لکھا نا اپنی کتاب میں کہ ایک صاحب نے تصور نظریہ ارتقاء پہ کچھ لکھا وہیں انگلینڈ یا امریکہ میں، اور پبلشر کو دے دیا، کوئی پروفیسر تھے سائنس کے۔ تو جب وہ کتاب چھپنے جا رہی تھی، قریب تھی مطلب، تو انہیں یاد آیا کہ ارے وہ بات جو میں نے کہی ہے وہ ڈارون کی نہیں، اسپینسر کی ہے، اسپینسر کا بھی نظریہ ارتقاء ہے۔ تو وہ دوڑے دوڑے پبلشر کے پاس پہنچے، کہا رے بھائی وہ غلطی ہو گئی، وہ مشہور ہے ڈارون کے نام سے، لیکن یہ کہ اصل میں وہ اسپینسر کی بات ہے۔ تو پبلشر نے ان سے کہا اس سے بلا وجہ ذہن پر ایک بوجھ پڑے گا لوگوں کے، تو جو مشہور ہے اسی کو چلنا چاہیے۔ سر ایمان ہمیں علم کا معیار یا بنیاد فراہم کرتا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے؟ وہ عقلی ہوگا یا جذباتی ہوگا، وجودی ہوگا، شعوری ہوگا، یا وہ معیار سے آزاد ہے؟ زیادہ تو صحت یا عدم صحت کا فیصلہ نہیں، ایمان میں صحت اور عدم صحت موضوع نہیں ہے، ایمان میں موضوع ہے ہونا یا نہ ہونا۔ صحت اور عدم صحت علم میں ہے، ایمان میں ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اپنی اپنی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا ایک ہی ہونا ہے؟ وہ ہونا مختلف ہونا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مطلب ایمان کے جو کانٹینٹس ہیں نا، وہ جاننے سے زیادہ ہونے کی تصدیقات ہیں، وہ جاننے کے نتائج نہیں ہیں، وہ ہونے کی تصدیقات ہیں۔ ان تصدیق کے اس عمل میں عقل کو شامل نہ کیا جا سکے تو یہ ایک نقص کی بات ہوگی۔ اگر عقل اس کی قبولیت کے عمل سے لا تعلق کھڑی رہے
تو پھر گویا ایمان کو قبول کرنے کا پورا عمل اور اس کا نتیجہ وہ بیس لیس ہے۔ انسان کا کوئی بھی ایمانی موقف ہو یا علمی موقف ہو، اس میں عقل کی شمولیت لازم ہے، مطلب اس میں عقل کی تسکین لازم ہے۔ غائب دماغی کا نام تھوڑی ہے ایمان، صرف یہ کہ پھر اب اس میں ہم بتائیں گے کہ ایمان اور عقل کے تعلق میں عقل کے حدود کیا ہیں، عقل کی ورکنگ کیا ہے، عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ ڈیفینیشن ہم ایمان کی روشنی میں طے نہیں کر رہے، بلکہ وہ ڈیفینیشن عقل کا مطالعہ کرنے والے معیاری علوم کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ واضح نا، مطلب ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ قرآن نے عقل کو یہ کہا ہے لہٰذا عقل کو اس طرح ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا تجزیہ کرنے، عقل کا مطالعہ کرنے والے تمام علوم عقل کی ان ڈیفینیشنز تک پہنچے ہیں، تو ہم فلاں ڈیفینیشنز کے فلاں سیٹ آف ڈیفینیشنز کے مطابق عقل اور ایمان کے درمیان تعلق کا ایک پل بنا سکتے ہیں، اور وہ بنانا چاہیے، بنا سکتے ہیں۔